بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 7ویں قسط کی جانب۔ میرے عزیز، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جج صاحبان پر سچ آشکار ہو رہا ہے اور وہ حالات کو سمجھنے لگے ہیں، لیکن بعض معاشرتی اور سیاسی پریشر ایسے ہوتے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے کہا۔ ان کی سوچ کا اتنا مثبت انداز اب کرنل زاہد کو کھلنے لگا تھا، لیکن اس کا کانڈکٹ مزید بحث کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اسے بہرحال اپنے کمانڈنگ آفیسر کی بات کو سچ ماننا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ آل رائٹ سر، جیسے آپ کا حکم۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں سلام کر کے اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اگلی صبح حسب سابق وہ اپنے ڈرائیور اور 2 جوانوں کے ساتھ عدالت کی طرف جا رہا تھا۔ کینٹونمنٹ ایریا سے نکلنے کے بعد وہ اس راستے کی طرف مڑے جو عدالت کی طرف جاتا تھا، جب اچانک ان سے کچھ فاصلے پر موجود سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل میں دھماکہ ہوا۔ ہوشیار باش ڈرائیور، جو ذہنی طور پر ایسے کسی بھی ناگہانی حادثے کے لیے تیار تھا، نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حواس بگڑنے نہیں دیے۔ اس نے بڑی پھرتی سے جیپ کو بریک لگا کر اچانک بائیں طرف موڑ کاٹا۔ اسی دوران کرنل زاہد اور ان کے 2 نوجوان اپنی گنیں سنبھال چکے تھے۔ کرنل زاہد کے حکم پر اس نے جیپ نزدیکی درخت کے ساتھ کھڑی کی اور چاروں نے پھرتی سے اتر کر جیپ کی آڑ میں پوزیشن سنبھال لیں۔ ان کی توقعات کے عین مطابق سڑک کے دوسری طرف ایک چھپر نما ہوٹل کے باہر کھڑے موٹر سائیکل سے اترنے والے 2 نوجوانوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں کے پاس جدید ترین آٹومیٹک گنیں تھیں، لیکن ان بیچاروں کو اس بات کا شاید علم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کن سے ہے۔ اپنی تربیت کے مطابق کرنل زاہد نے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے ایسی پوزیشن لے لی تھی کہ دونوں کے لیے موٹر سائیکل پر فرار اب ممکن نہیں رہا تھا۔ شاید انہیں بھی اس صورتحال کا احساس ہو گیا تھا۔ دونوں ہوٹل سے پیچھے کی طرف بھاگے۔ یہ علاقہ قدرے سنگلاخ اور سنسان تھا۔ کرنل زاہد کی بھرپور کوشش تھی کہ انہیں زندہ گرفتار کرے۔ اس کے جوانوں نے انہیں چیخ چیخ کر ہتھیار پھینکنے کے لیے بھی کہا، لیکن دونوں نے بھاگتے ہوئے بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا، جس پر بعد ناخواستہ انہیں مارنا پڑا۔ دونوں جوانوں نے اپنی تربیت کے مطابق ان کے لاشوں کے گرد پوزیشن لے لی تھی تاکہ عوام اس طرف نہ آ سکیں۔ اس دوران کرنل زاہد نے جیپ سے ہیڈ کوارٹر رابطہ کر کے اس حادثے کی اطلاع دے دی تھی، جس کے ساتھ ہی ان کی مدد کے لیے 2 برق رفتار گاڑیوں میں جوان اس طرف روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچنے کے فوراً بعد ارد گرد سرچ آپریشن شروع کر دیا تھا تاکہ ان کے ساتھیوں کو بھی اگر وہ اس علاقے میں چھپے ہوں تو قابو کر لیں۔ اس آپریشن میں قریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ آپریشن کی کمانڈ سینئر ہونے کے ناطے کرنل زاہد نے ہی کرنی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد علاقہ کلیئر ہوا تو انٹیلیجنس والے لاشیں اور حاصل شواہد کے ساتھ وہاں سے ہسپتال کی طرف چلے گئے۔ اس دوران میڈیا نے آسمان سر پر اٹھائے رکھا اور ملک کے بیشتر چینلز بار بار آرمی کانوائے پر حملہ کے ٹکر چلاتے رہے۔ فوج نے خطرے کے پیش نظر چونکہ انہیں جائے حادثے سے 2-2.5 فرلانگ دور ہی روک لیا تھا، اس لیے چینلز کے مقامی رپورٹرز، جو عموماً ایسی سنسنی خیز خبروں کی تلاش میں رہتے تھے، اپنے اپنے اندازوں اور انداز سے اس خبر کو پھیلاتے رہے، ناظرین تک پہنچاتے رہے۔ انہوں نے 10-15 منٹ میں اس آپریشن کو باقاعدہ جنگ بنا کر پیش کر دیا تھا۔ موٹر سائیکل میں نصب بم پھٹنے سے 3 غریب راہگیر زخمی ہوئے تھے، جن میں سے ایک بدقسمتی سے ان کے ہتھے چڑھ گیا، جس کے منہ میں انہوں نے اپنی مرضی کے فکرے ڈال کر ناظرین تک پہنچا دیے اور صورتحال کو 2-3 گھنٹوں میں ایسا سنسنی خیز بنا دیا جیسے پاکستان پر کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا ہو۔ کرنل زاہد جب ایمرجنسی سے نمٹ کر عدالت پہنچا تو عدالت کے باہر ہی سرکاری وکیل کے درشن ہوئے، جو بڑے بے چین اور پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ سر جی، آپ کہاں تھے؟ جج صاحب بہت غصے میں ہیں، اس نے چھٹتے ہی کہا۔ حیرت ہے وکیل صاحب، آپ کو علم نہیں عدالت کی طرف آتے ہوئے ہم پر حملہ ہوا، دونوں دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ ظاہر ہے میں آپریشن کمانڈ کر رہا تھا، علاقہ کلیئر ہونے کے بعد ہی حاضر ہو سکتا تھا، کرنل زاہد نے اسے بتایا۔ کرنل صاحب، یہ تماشا تو یہاں آئے روز لگا رہتا ہے، عدالت کو اس سے کیا لینا دینا؟ جج صاحب ناراض ہیں آپ کے نہ آنے پر؟ وکیل نے کچھ ایسے انداز میں سر جھٹک کر یہ بات کہی کہ کرنل زاہد کا جی چاہا کہ اس کا ابھی ٹینٹوا دبا دے، لیکن وہ سوائے صبر شکر کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چلیے میں حاضر ہوں، اس نے وکیل کی طرف دیکھنے کے بعد کہا اور کورٹ روم کی طرف چل دیے۔ وکیل بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بیچارہ خود پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ عمر کے اس حصے میں جب اسے آرام اور آسائش درکار تھی،
اس کا واسطہ عدالت عالیہ کے اسپیشل بینچ سے ہو گیا تھا، جس میں شامل جج صاحبان اس کی اچھی خاصی خبر لیا کرتے تھے۔ جناب والا، کرنل زاہد باجوہ حاضر ہیں، اس نے بڑے مؤدب لہجے میں کہا۔ تو کرنل صاحب تشریف لے آئے، ذرا ان کے درشن بھی کروا دیں۔ ایک جج صاحب نے فکرہ کسا، جس پر سرکاری وکیل نے بے بسی سے کرنل زاہد کی طرف دیکھ کر اسے آگے آنے کی ہدایت کی۔ کرنل زاہد ہاتھ میں فائل پکڑے عدالت کے جج صاحبان کے سامنے پیش ہو گیا۔ اس نے اپنی تربیت کے مطابق ہاتھ سے سلوٹ کر کے انہیں تعظیم دی تھی۔ کیا تعارف ہے آپ کا جناب؟ دوسرے جج صاحب نے اینک کے اوپر سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کرنل زاہد باجوہ سر، انچارج سیکریٹریٹ فرام ملٹری انٹیلیجنس، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کرنل زاہد باجوہ سر، انچارج سیکریٹریٹ فرام ملٹری انٹیلیجنس، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن ہم نے تو آپ کے ڈی جی صاحب کو طلب کیا تھا۔ جج صاحب نے قدرے تلخی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں سر۔ کرنل زاہد کا لہجہ مؤدب تھا۔ اس مرحلے پر سرکاری وکیل نے مداخلت کی اور عدالت عالیہ کو بتایا کہ ان کے ڈی جی صاحب ایک انتہائی اہم میٹنگ میں شرکت کی وجہ سے خود حاضر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو علم تو ہوگا کہ کیا وقت ہوا ہے؟ ایک جج نے وکیل کو نظر انداز کر کے کرنل زاہد سے سوال کیا۔ یس سر، کرنل زاہد مؤدب تھا۔ آپ تو وقت کے بہت پابند لوگ ہیں، دوسرے جج صاحب نے طنز کی۔ یس سر، شاید آپ کو علم نہیں ہوا، ہم پر راستے میں ایمبوش ہو گیا تھا، دہشت گردوں سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ سینئر کمانڈر ہونے کی وجہ سے علاقہ کلیئر کرنا میرا فرض تھا سر۔ کرنل زاہد الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے کر رہا تھا۔ اس کی انتہائی کوشش تھی کہ عدالت کا احترام برقرار رکھے۔ ٹھیک ہے، جج صاحب نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ آپ ارسلان بلوچ کو جانتے ہیں؟ اگلا سوال ہوا۔ نو سر۔ آپ ارسلان بلوچ کو نہیں جانتے؟ اس کے متعلق کچھ نہیں سنا آپ نے؟ جج صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ نو سر۔ کرنل صاحب، آپ اخبار نہیں پڑھتے، ٹی وی نہیں دیکھتے، کمال ہے، سارے ملک میں دہائی مچی ہے اور آپ کو علم ہی نہیں۔ اس مرحلے پر سرکاری وکیل نے مداخلت کرنا چاہی، لیکن عدالت نے اسے روک دیا اور کرنل زاہد کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ موقع ملنے پر ٹی وی دیکھتا ہوں سر، ممکن ہے ایسی خبر چلی ہو، لیکن میں نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا کیونکہ ایسی خبریں اب معمول بنتی جا رہی ہیں۔ کرنل زاہد کے جواب سے جج صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ آپ اس علاقے کے سیکیورٹی انچارج ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے اعلیٰ آفیسر ہیں، اور ارسلان بلوچ کو نہیں جانتے؟ جج صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا وہی جواب ہے سر، کرنل زاہد نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ لیکن گواہوں نے بیان دیا ہے کہ اسے آرمی والوں نے اغوا کیا۔ جج صاحب بولے۔ سرکاری وکیل نے پھر کچھ کہنا چاہا، لیکن عدالت نے اسے پھر روک دیا۔ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں سر، کرنل زاہد کا لہجہ برقرار تھا۔ جناب والا، گواہوں کے رپورٹ کردہ واقعات کو تصدیق کے بغیر کیسے زیر بحث لایا جا سکتا ہے؟ سرکاری وکیل بالآخر پھٹ پڑا۔ آپ ارسلان بلوچ کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں۔ جج صاحب نے وکیل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کرنل زاہد کو مخاطب کیا۔ یہ میرا دائرہ اختیار نہیں سر۔ کرنل زاہد نے غصے پر مشکل سے قابو پایا ہوا تھا۔ آپ کے خیال سے یہ کس کا دائرہ اختیار ہے؟ جج صاحب نے الفاظ چباتے ہوئے پوچھا۔ شاید پولیس اور دوسرے قابل احترام سویلین اداروں کا سر۔ آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے؟ جج صاحب نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کو الگ سے بریف کر سکتا ہوں سر۔ جو بات آپ نے نہ کرنی ہو اس کا عموماً یہی جواب ملتا ہے۔ کرنل صاحب، اب وہ دور نہیں رہا، عدلیہ آزاد ہے، سب برابر کے جواب دہ ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ دوسرے جج صاحب نے قدرے بلند آواز سے کہا۔ یس سر، دھیمی آواز میں کرنل زاہد نے جواب دیا۔ جج صاحبان اٹھ کر ریٹائرنگ روم میں چلے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مشاورت کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو ان کا انتظار کرنا ہے۔ جج صاحبان کی واپسی قریباً 20 منٹ بعد ہوئی۔ اس دوران سرکاری وکیل کرنل زاہد کو صرف ایک ہی بات سمجھاتا رہا کہ اس نے جج صاحبان کے کسی ریمارکس پر مشتعل نہیں ہونا۔ اس نے کرنل زاہد کے رویے کی بہت تعریف بھی کی تھی۔ عدالت آپ کو 10 دن کا وقت دے رہی ہے، جو کافی ٹائم ہے۔ 16 تاریخ کو آپ اپنے ڈی جی کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں اور ارسلان بلوچ کے غائب ہونے کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کریں۔ جج صاحب نے آتے ہی حکم سنایا اور عدالت برخاست کر دی۔ انہوں نے کرنل زاہد کا جواب سننے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔
مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں 16 تاریخ کو ہوں گا کہاں، اور اگر میں نے ہی حاضر ہونا ہے تو میرا تو یہی جواب ہوگا جو آج تھا، کرنل زاہد نے سرکاری وکیل سے کہا اور عدالت کے باہر آ گیا۔ وہ دونوں اس دوران اس مخننی سے شخص کو نہ دیکھ سکے جو فیصلہ سنتے ہی تیزی سے باہر نکلا اور عدالت کے باہر موجود ان 15-20 مرد خواتین کو تیزی سے ہدایات دینے لگا جنہوں نے اپنے اغوا شدہ عزیزوں کی تصاویر اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر بڑے انقلابی نعرے درج تھے۔ البتہ ان میں نمایاں پلے کارڈ وہ تھا جس پر بڑے بڑے الفاظ میں جج صاحب زندہ باد، آزاد میڈیا زندہ باد لکھا ہوا تھا۔ ان بیچاروں کی تعداد تو بمشکل 15-20 ہوگی، لیکن ان کے ساتھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے رپورٹرز، فوٹوگرافرز، کیمرہ مین اور ان کے اسسٹنٹس کی فوج ظفر موج نے ماحول کو خاصا گرما رکھا تھا۔ جیسے ہی کرنل زاہد اور سرکاری وکیل عدالت عالیہ سے باہر نکلے، احاطے میں موجود ان لواحقین نے زور زور سے نعرے بازی شروع کر دی۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، آزاد عدلیہ زندہ باد، آزاد میڈیا زندہ باد، ارسلان تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ کیمروں کا رخ اچانک ان کی طرف مڑ گیا۔ ہاتھوں میں مختلف چینلز کے مائک پکڑے رپورٹرز کی فوج نے کرنل زاہد اور وکیل صاحب کا گھیراؤ کر لیا۔ وہ بار بار کرنل زاہد کو کچھ کہنے کے لیے تیش دلا رہے تھے، الٹے سیدھے اور مشتعل کرنے والے سوالات کر رہے تھے، لیکن جواب میں صرف نو کمنٹس سننے کو ملتا تھا۔ چینلز کے ان نمائندوں میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے مائک پر لکھا اس کے چینل کا نام سب سے نمایاں دکھائی دے۔ سرکاری وکیل ان کے سامنے ہیرو کی طرح تن کر کھڑا تھا۔ اب تک درجنوں مرتبہ وہ اپنی نیک ٹائی سیدھی کر چکا تھا۔ 3-4 مرتبہ اس نے ہوا سے اڑتے ہوئے اپنے بالوں کی ترتیب ٹھیک کی اور لیڈر کی طرح ان سے خطاب کرنے لگا۔ اس نے میڈیا کے ان معزز نمائندوں کو بتایا تھا کہ آرمی کی طرف سے پیش ہونے والے کرنل زاہد باجوہ نے عدالت کو بتایا ہے کہ ان کا ارسلان بلوچ کے اغوا سے کوئی تعلق نہیں اور وہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اس کی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ دیر وہ کیمروں کی روشنیوں میں کھڑا رہے۔ اس نے اپنی تیسری زوجہ محترمہ کو، جن سے چند روز پہلے ہی عقد نکاح ہوا تھا، بتا دیا تھا کہ وہ خبروں کا چینل لگائے رکھے، آج وکیل صاحب ٹیلی ویژن میں آئیں گے۔ جب بار بار کی سر کھپائی کے باوجود چینلز کے نمائندوں کو وکیل سے کوئی ایکسکلوسیو خبر نہ مل سکی تو انہوں نے وکیل صاحب سے بے وفا محبوبہ کی طرح اچانک منہ موڑ لیا۔ اب مختلف کونوں میں کھڑے مختلف چینلز کے نمائندے اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے چینل کے نشان والے مائک پکڑے کیمروں کے سامنے خصوصی رپورٹ اپنے چینل کو دے رہے تھے۔ اس دوران ان کی DSNG میں 2-2, 3-3 منٹ کے پیکج آن ایئر کرنے کے لیے تیار کیے جا رہے تھے، جن میں مسنگ پرسنز کے مظلوم لواحقین کی آہو فغاں پر خصوصی توجہ دی جا رہی تھی۔ کرنل زاہد باجوہ اس دوران وہاں سے جا چکے تھے۔ اب وہ اپنی ہائی کمانڈ کو اچانک ہونے والے حملے اور عدالتی کارروائی کی رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد انہیں یہ منحوس خبر مل گئی کہ ان کی موقع واردات تربت میں غیر موجودگی کی وجہ سے ایک اہم لیڈ مس ہو گئی ہے اور اب دیگر امکانات پر کام ہو رہا ہے۔ کرنل زاہد نے لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کے لیے کرسی کی پشت سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ فی الوقت بالکل خالی الذہن ہو کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرباغ کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی کہ ارسلان غائب ہے۔ نہ اس کی لاش ملی، نہ ہی کوئی اور نام و نشاں، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ ارسلان ان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اس سے زیادہ بخوبی اندازہ اور کون کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ارسلان نے ایجنسی کے لوگوں تک رسائی حاصل کر لی، پولیس تک پہنچ گیا یا میڈیا کے ہتھے چڑھ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جیل جانے سے نہیں بچا سکتی۔ ارسلان کو سلطانی گواہ بنا کر انٹیلیجنس والے اس کے پرخچے اڑا دیں گے۔ اسے بہر صورت مر جانا چاہیے تھا۔ یہی مفروضہ قائم کر کے اس نے ارسلان کے ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا کا ٹھیک ٹھاک ڈرامہ رچا دیا تھا۔ اب وہ جلد سے جلد اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی تشدد زدہ لاش کسی کو ویرانے سے برآمد کروا دے اور ایجنسیوں کا ماتم شروع کروائے اور اس کی جماعت کو ایک نیا شہید مل جائے۔ ایسا ہر شہید اس کے لیے ٹرمپ کارڈ ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ بھرپور فوائد حاصل کر لیتا اور اپنا الو سیدھا رکھتا تھا۔ لیکن یہاں تو سارا کام ہی الٹا ہو گیا تھا۔ ارسلان غائب تھا اور ابھی تک اس نے اپنے گھر بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ کہیں وہ حملہ آور طالبان کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا، اس نے سوچا، پھر خود ہی اس خیال کو دماغ سے جھٹک دیا۔ وہ جانتا تھا طالبان کی جنگ امریکیوں سے ہے،
اور انہیں اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں وہاں صرف سیف ہاؤسز درکار تھے جو ان کے صدیوں کے آپسی روابط اور سرحد کے آر پار رشتہ داریوں کی وجہ سے یوں بھی موجود ہی تھے۔ اس کو ملنے والی آخری اطلاع کے مطابق ارسلان کو سیل میں بند رکھا گیا تھا جب طالبان ناگہانی آفت بن کر کیمپ 3 پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے تو اس تخریبی مرکز کا کباڑہ ہی کر کے رکھ دیا تھا، اور اب را نے یہ کیمپ ختم کر کے اسے کسی اور جگہ منتقل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس وقت وہ قندھار میں اس خصوصی عمارت میں موجود تھا جہاں دلجیت سنگھ اپنے دوسرے نام ارجن نواز کے ساتھ اپنا نیا چارج سنبھال چکا تھا۔ اس نے زرباغ اور داؤد مینگل کو اس خصوصی میٹنگ کے لیے بطور خاص بلایا تھا۔ داؤد مینگل تو برطانیہ سے کابل کے راستے اس تک پہنچا تھا، جبکہ زرباغ کو اس کے ساتھی زمینی راستے سے ہی قندھار لے آئے تھے۔ قندھار اس کے لیے کوئی نئی جگہ تو نہ تھی، یہاں وہ درجنوں مرتبہ پہلے بھی آ چکا تھا۔ ایک زمانے میں تو اس کے والد نے یہاں باقاعدہ تجارت بھی شروع کر دی تھی۔ اس وقت وہ ارجن نواز کے ساتھ ارسلان کے مسئلے ہی پر بات کر رہا تھا۔ داؤد مینگل دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں میں مصروف تھا۔ انہوں نے اپنی میٹنگ کے لیے شام کے بعد کا وقت مقرر کیا تھا، جبکہ وہ رات قندھار پہنچنے کے بعد صبح معمول کے مطابق ناشتے سے فارغ ہو کر یہاں آ گیا تھا۔ ڈھونڈو اسے زرباغ، ڈھونڈو، اگر وہ زندہ ISI کے ہاتھ لگ گیا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ ابھی تک یہ بات تمہارے اور میرے درمیان ہے، اگر ہیڈ کوارٹر کو اس کا پتہ لگ گیا تو تمہارے تمام فنڈز رک جائیں گے زرباغ، کیونکہ ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پھر تمہاری یا ارسلان کی صورت میں ISI کے ہاتھ ہمارے خلاف کوئی ثبوت لگ جائے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اسے مروا دو، اسے شہید بنا کر کیش کرواؤ۔ یاد رکھنا، زندہ ارسلان تمہارے لیے موت کا پیغام اور مردہ تمہارے لیے 1.25 لاکھ کا ہاتھی ہوگا۔ زرباغ، اس کے دوستوں، رشتہ داروں اور والدین کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرو، اپنی ساری تنظیم کو اسے ڈھونڈنے پر لگا دو، اس کے سر کی قیمت مقرر کر دو، اس کے قریبی دوستوں کو لالچ دے کر اس کا پتہ چلاؤ، اور ہاں، یہ کام جتنی جلدی ہو سکے کرنا۔ ارجن نواز کا لہجہ آج بالکل بدلا ہوا تھا، ایسا لہجہ جس سے زرباغ کو الجھن ہونے لگی تھی۔ عام حالات میں شاید وہ یہ کچھ برداشت نہ کرتا، لیکن فی الوقت وہ خود شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے پاس ارجن نواز کے رچائے اس کھیل کو بیلنس کرنے کے لیے صرف ایک کارڈ موجود تھا، اور وہ تھا شیرزادہ۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ را کبھی اپنا اتنا اہم اور محفوظ سیف ہاؤس کھونا نہیں چاہے گی۔ اس کا تو جی چاہا کہ ابھی ارجن نواز کا دماغ ٹھنڈا کر دے، لیکن اچانک ہی اس نے ایک بے نام خوف سے جو اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگا تھا اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ اس نے سوچا، اگر میں نے یہاں شیرزادہ کا کارڈ کھیلا تو ارجن نواز اسے کبھی قندھار سے زندہ واپس نہیں جانے دے گا۔ ارجن نواز، میرا نام بھی زرباغ ہے، اگر مجھے بلیک میل کرو گے تو وہ تگنی کا ناچ نچاؤں گا کہ اپنا نام بھی بھول جاؤ گے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا اور مسکرا دیا۔ مسٹر ارجن نواز، میرا نام زرباغ ہے، سردار زرباغ۔ میرے علاقے میں رہنے والے میری رعایا ہیں، انہیں زندہ رہنے کا ہی نہیں مرنے کا حق بھی صرف میں ہی دیتا ہوں، صرف میں۔ میری مرضی کے بغیر وہ مر بھی نہیں سکتے۔ مجھے پوری امید ہے میری یہاں سے روانگی سے پہلے ہی میرے بندے ارسلان کا سراغ لگا کر اسے قابو کر چکے ہوں گے، اگر نہیں تو میرے کوئٹہ پہنچنے کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہم اسے ڈھونڈ کر شہید کر دیں گے۔ جتنی ضرورت بلوچ ٹائیگرز کو آج شہیدوں کی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کہا لگایا جس میں ارجن نواز کو بھی بہرحال اس کا ساتھ دینا پڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر وش کیا تھا، اور اب ارجن نواز اس کے لیے بیئر کی ٹھنڈی یخ بوتل کھول رہا تھا۔ ارجن نواز یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی چیتاونی اپنا کام دکھا گئی ہے۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ زرباغ بہرحال ارسلان کو ڈھونڈ کر مار ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس بات کا اندازہ اسے نہیں تھا کہ زرباغ نے اس کے ساتھ کیا کھیل رچایا ہے۔ شام کو وقت مقررہ پر داؤد مینگل بھی پہنچ گیا۔ تینوں اب اس میٹنگ روم کی طرف جا رہے تھے جہاں را کے 3 اور شیطان دماغ اپنے شیطانی منصوبوں کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ جب سے را نے یہ جانا تھا کہ امریکن طالبان کے ہاتھوں زچ ہونے کے بعد اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر یہاں سے بھاگ رہے ہیں، ان کے ہاں پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ افغانستان میں بھارت کے پاؤں خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، انہیں اپنا بوریا بستر باندھنا ہی پڑے گا۔ شمالی اتحاد ان کی دانست میں کبھی اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھارتیوں کے کام آ سکے۔ امریکن آشیرواد کے ساتھ ہی بھارت کا یہاں مستقل قیام ممکن تھا، گو کہ امریکہ بھارتیوں کو بہت ہلا شیری دے رہا تھا کہ وہ یہاں اس کے بعد مقامی پولیس مین کا کردار ادا کریں
اور واشنگٹن میں بیٹھ کر بھی ان کے مفادات کی نگرانی کر سکتے ہیں، لیکن را کے ماہرین کے نزدیک ایسا تب ہی ممکن تھا اگر امریکنز کی افغانستان سے رخصتی سے پہلے آزاد بلوچستان کا گھنونا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے اور پاکستان کے شمال مغرب میں ایک مضبوط پاکستان مخالف مسلح تحریک کسی بھی نام سے موجود ہو جو ان کے مفادات کی مشروط نگران بن جائے۔ را تیزی سے بلوچستان میں متحرک ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ایک ہی وقت میں پاکستانی سیکورٹی فورسز پر کئی حملے کرنا چاہتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ اگر انہوں نے 3-4 محاذ پاکستان آرمی کے خلاف بیک وقت کھول لیے تو وہ اپنا مقصد جلد از جلد حاصل کر لیں گے، جبکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقوں میں جاری انسرجنسی کو مضبوط کرنے کے لیے بھی تیزی سے متحرک ہو رہے تھے۔ ارجن نواز اور اس کے ساتھی آج ایک اہم شیطانی منصوبے کے ساتھ یہاں موجود تھے۔ انہوں نے زرباغ اور داؤد مینگل ہی کو یہاں نہیں بلایا تھا، دوسری 2 دہشت گرد تنظیموں کے گرگے بھی ان کے مہمان تھے۔ را کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ان سب کو ایک دوسرے سے بے خبر رکھ کر ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے تھے۔ بظاہر ہر کسی کو یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہی را کے پپو ہیں، جبکہ باقی لوگوں کا ان سے نہیں، البتہ CIA سے رابطہ ممکن ہے۔ دونوں کا استقبال اس چھوٹے سے سینما ہال نما کمرے میں بڑے پرتپاک طریقے سے کیا گیا تھا۔ 2 نیم برہنہ ناریاں ان کے لیے لوازمات لانے اور پلانے پر مقرر تھیں۔ پھر ایک را کے ماہر نے سامنے موجود اسکرین کے نزدیک کھڑے ہو کر انہیں ریکوڈک اور گوادر پر بریفنگ دینا شروع کی۔ انہوں نے دونوں کو قریباً آدھے گھنٹے تک مختلف سلائیڈز اور نقشہ جات کی مدد سے بلوچستان کے دونوں اہم مقامات کی ایسی تفصیلات بتائیں کہ ان کے دماغ گھما کر رکھ دیے۔ اس کے بعد دوسرے ماہر کی باری آئی، جس نے انہیں بتایا کہ آزاد بلوچستان، جس میں ان دونوں گدھوں میں سے ایک بادشاہ اور دوسرا وزیر اعظم بنے گا، اس خطے ہی کی نہیں، دنیا بھر کی امیر ترین مملکت ہوگی۔ ایک ایسی مملکت جس کے ہر شہری کے گھر میں روزانہ سونے کا انڈا دینے والی ایک مرغی موجود ہوگی، جن کے ہاں بچے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر دنیا میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پر بھارتی حکومت ان کے دفاع کی مکمل ذمہ داری ان کی حکومت کے زیر تابع سنبھالے گی۔ اگر وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن رہیں تو ٹھیک، اگر انہیں اعتراض ہو تو ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ امریکہ یا دنیا کے کسی بھی ملک سے کرائے پر اپنی حفاظت کے لیے فوج حاصل کر سکیں گے۔ 2 گھنٹے کی اس میٹنگ نے دونوں سرداروں کے دماغ جو پہلے ہی شراب کے نشے سے آسمان پر چڑھا کر رکھے تھے، انہیں 7ویں آسمان تک پہنچا دیا، اور دونوں خود کو ابھی سے پدرم سلطان بود سمجھ بیٹھے تھے۔ دونوں کو شراب، شباب اور بھارتی ناریوں کے نشے نے بدمست کر کے رکھ دیا تھا، اور اس بدمستی میں وہ سب کچھ بھول کر دونوں ناریوں سے چمٹ گئے۔ یہی ارجن نواز اور اس کے ساتھی چاہتے تھے، جو انہیں رات کو ڈنر پر ملنے کا وعدہ کر کے کمرے سے نکل گئے، جبکہ دونوں مستقبل کے بلوچستان کے بادشاہ اپنی اوقات پر اتر آئے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔